اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ فرمایا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نا کہ سویرے نماز دا ٹائم ہویا، نماز دا ٹائم ہویا کہ حضور نماز صبح پڑھن واسطے گھروں نکلے نہ تے مسجد وچ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا سونیا او میرے سجنا تو نے دعا مانگی ہے اور مسجد جو نکلے نہیں دیا کلمی نو کلمہ پہلے پڑھا چھوڑے، سبحان اللہ، اور دیا کلمی روانہ ہو چکا ہے اور مسجد جو نکلنا نہیں پہلے اپنے غلام نو کلمہ پڑھا، پہلے اس سردار نو کلمہ پڑھا، اس نو اپنا غلام بنا کے بعد جو مسجد جو نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے گل سنائی تے صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ سونا بھی ہے سردار بھی ہے، اندروں بھی صاف ہے تے باہروں بھی صاف ہے۔ بندہ تے اینا دیا چنگا ہو جائے نا اندروں باہروں صاف ہوئے کہ حضور بھی دعاواں بیٹھے منگدے نے۔ سونیا اتنا بڑا بندہ بھی آندے کلمہ پڑھن، صحابہ انتظار وچ بیٹھ گئے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری نا کہ حضور نے چشمان مبارک او معذرت دے کاجل والی آنکھیاں اٹھائیاں نا تے دروازے وال ویکھیا تے یا کلمی حضور دے دروازے تے کھڑوتا ہے، حضور دے دروازے تے کھڑوتا ہے۔ حضور نے وہ آندا نہیں تھا نا کہ حضور نے اپنی کمر مبارک تو چادر اتاری اور حضور نے دیا کلمی واسطے چادر بچھا دی۔ فرمایا آ دیا، حضور نے اگے ود کے اس کا استقبال کیتا، صحابہ نے پیار محبت کیتا۔ حضور نے فرمایا آ میری مزمل والی چادر تے بیٹھ جا، آ میری چادر تے بیٹھ جا۔ حالے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور دی عزت جانتا ہے۔ اس نے کیا کیتا حضور دی چادر نو لپیٹا، چم کے اکھی تے لگایا، عرض کی جی سونیا میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بڑیاں خطاواں کیتیاں، بڑیاں سیاستاریاں، بڑے غلیظ کم کیتے نے، سونیا تیری چادر پا کے اللہ نے دی قسم قرآن کے اندر اٹھائیاں، میرا جسم اس قابل نہیں کہ سونیا میں تیری چادر دے باما، لپیٹ کے چم کے اکھی تے لگا کے حضور دے حوالے کیتے۔ مسجد نبی دے کچے فرش تے بیٹھ گیا، حضور دے قدماں دے اندر بیٹھ گیا اور حضور دے قدماں دے اندر بیٹھ کے عرض کردا سونیا مینوں اسلام دیا شرائط سکھاؤ، اسلام دیا شرائط، اسلام دے ارکان، اسلام دی بنیادی چیزاں، اسلام دا منڈ، اسلام دا ایرا، اسلام دی بنیاد سکھاؤ۔ جب یہ گل کی تھی میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا دیا جلدی کر میں محمد دا کلمہ پڑھ، جلدی کر میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ۔ اس نے حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور جب کلمہ پڑھانا تے مسلمان ہو گیا۔ اور بڑی قابل توجہ گل، کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہویا تے رویا، اس درد نہ رویا کہ سینہ بھی تر ہو گیا آسمان سے۔ حضور نے فرمایا دیا جدو کلمہ پڑھ گیا، جدو میں محمد کا غلام ہو گیا پھر رویا کیوں ہے؟ عرض کی جی سونیا میں نے بڑے گناہ کیتے، سونیا میں نے بڑے جرم کیتے، بڑیاں خطاواں کیتیاں۔ سونیا اللہ کو پوچھو اگر میرے جرموں کا بدلہ میری جان ہے تو میں اپنے آپ کو قتل بھی کرنے واسطے تیار ہوں۔ سونیا اگر میرے جرموں کا کفارہ میرا مال ہے تو میں سب کچھ دین اسلام میں دیوڑ واسطے تیار ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دیا پریشان نہ ہو، ذرا دس نہ تو نے کیڑے گناہ کیتے۔ اور میرے مصطفیٰ کا قربان چاہیے اس مدینے مولے دی شان کو، قربان چاہیے اس محمد عربی کو، قربان چاہیے اس آمنہ دے لمن کو۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے پوچھا اوے دنیا کلمی ذرا بتا دے سینا تو نے دنیا دے کڑے گناہ کیتے نے؟ عرض کی جی سونیا میں بہت بڑے قبیلہ دا سردار رہا ہاں، بہت بڑی پگ میرے سر دے رہی، بہت بڑے سرداراں دا میں سردار رہا۔ یا رسول اللہ میں نے دنیا دے کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی، ایک چیز بری لگتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ
دیڑی عرض کی سونیا مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی کہ میری کوئی بیٹی ہوے پھر اس کی شادی کسی اور مرد نال ہو جائے دنیا کے فلانے دا دماد ودا پھردا ہے میریاں بیٹیاں میں تے کسی اور بندہ دے تلے آ جان سونیا مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی میری جدوں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ہے زمین تلے دفن کر چھوڑیا ہے سونیا قتل کر چھوڑیا ہے مار چھوڑیا ہے میرے مصطفیٰ دیاں کانچواں سوا گئے حضور نے فرمایا اے دیا کتنیاں بچیاں ماریا بھی کتنیاں بچیاں دا قتل کیتا بھی کتنیاں بچیاں مار کے بیٹھائے عرض کی یا رسول اللہ میں نے 70 بچیاں ماریاں نے 70 بیٹیاں میں نے قتل کیتیاں نے یا رسول اللہ میں اتنا بڑا پاپی ماں میں اتنا بڑا مجرم ماں میں اتنا بڑا خطاکار تے سیاہکار ماں سونیا 70 بچیاں مار کے بیٹھا ماں جدوں یہ گل کیتی کہ میرے مصطفیٰ دیاں کانچواں سوائے میرے مصطفیٰ تھوڑی دیر واسطے خاموش ہوئے جو ہی خاموش ہوئے حضرت جبریل امین حضور دے قدماں دے اندر حاضر ہو گئے حضرت جبریل امین آئے عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام میں بیا دیتا ہے اللہ پیغام میں بیا دیتا ہے اللہ بیا فرماتا ہے وہ سجنا دیکھا قلبی نو آنکھ دے واقعی تو نے 70 بیٹیاں ماریاں نے لیکن تو کفریت دے اندر کفار دے دور دے اندر دور جہالت دے اندر اور اپنے پچھلے گناہ یاد نہ کر اج تو میرے یار دے دروازے تے آ گیا ہے محمد دے دروازے تے آ گیا ہے مدینے والے دے بوئے تے آ گیا ہے او سونیا اللہ پیا فرماتا ہے اللہ اعلان پیا کرتا ہے سونیا او میرے سجنا میں تے گناہ ویکھاں یا تے محمد دی ادا ویکھاں سبحان اللہ میں تے گناہ ول ویکھاں یا تے محمد دی ادا ول ویکھاں جان دا اعلان پیا کرتا ہے تے یا قلبی نو خوشخبری سنا دے اللہ پیا فرماتا ہے تو میرے یار دے بوئے تے آیا ہے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے جب یہ گل کی تھی نا جبریل امین کہ حضور پھر خاموش ہو گئے حضرت دریا کلمی نو خوشخبری سن گئی تھی حضور پھر خاموش جبریل بھی حیران اور دریا کلمی بھی حیران صحابہ بھی حیران سونیا اتنی ان کی خوشخبری آ گئی دریا کلمی تے گناہ معاف ہو گئے دریا کلمی پکا مومن بن گیا سونیا ہن کیوں پریشانی ہے حضور فرمایا اے صحابہ میں اللہ کی رحمت سے بیٹھا سوچتا ہوں میں اللہ کی رحمت کا بیٹھا اندازہ کرتا ہوں سونیا کیویں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں دیکھو تے صحیح نا دریا نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا دریا نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اللہ نے انہیں پچھلے سارے معاف کر دیتے کہ میرے غلام او غلام تیرے روزانہ پڑھنے نے اللہ انہیں نے کیویں نہیں معاف میرے روزانہ پڑھنے نے اللہ انہیں نے کیویں نہیں معاف فرمائے گا او امام الانبیاء دا غلام ایک کلمہ محمدی بہت بڑی نعمت ہے او یار ذرا سوچ تے صحیح اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے پھر اللہ نے انہاں دے وچوں 313 نو رسول بنایا ارے انہاں 313 دے وچوں 13 نبی اور رسول ایسے ہیں جنہاں نے اللہ کو دعاواں منگیاں مالک اے نبوت بھی لے لے رسالت بھی لے لے منصب و خلافت بھی لے لے مالک ایک چیز دے اللہ پوچھیا میرے نبیوں کیڑی شے منگدے ہو عرض کیتی محمد عربی دا امتی بنا دے اوے محمد عربی دا امتیا اے تے او توحفہ ہے تیرا اللہ نبیوں نو بھی نہیں دیتا او تیرا میرا کوئی منہ سونا ہی اور تیرا میرا کوئی رب نال بندہ سانجی آئی اور اللہ نے بن منگیا یار دا امتی بنا چھوڑا اللہ نے بغیر منگیا اور دیکھنا آج جمعہ پھر ہفتہ اتوار کیا ہے اتوار سوارا نے کیا ہے شب قدر نے آنا ہے شب قدر اللہ فرماتا ہے
حضرت ذوالقرنین نو پوری دنیا دا بادشاہ بنایا 500 شہر اللہ نے حضرت ذوالقرنین نو دیتے 500 شہر اور 500 شہر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو دیتے 500 شہر اس نبی نو 500 شہر حضرت ذوالقرنین نو اللہ فرمایا اے میرا نبی کریم وہ میرا سونا محمد عربی میں نے 500 شہر سلیمان نو دیتے 500 شہر ذوالقرنین نو دیتے سونیا خالی تینوں بھی نہیں رکھا گا ایک نبیوں نو دیتے نے اتنا انعام میں تیرے امتیوں نو نصیب فرماواں گا سبحان اللہ ایک نبیوں دا تحفہ ہے اس تو بڑھ کے تیرے امتیوں نو دیواں گا عرض کی سونیا کیویں اللہ نے فرمایا وہ میرے سجنا جڑا بندہ شب قدر دی رات عبادت کرے گا 500 اوندا تے 500 اوندا 1000 شہر ہو گیا وہ جڑا جتنا بھی گناہگار ہوے گا شب قدر دی رات مصلی تے جب مسجد وچ کھڑے ہو کے میں رب دی عبادت کرے گا میں اللہ تعالی جنت کے اندر اس نو جنت دے 1000 شہر نصیب فرما دے سبحان اللہ جنت دے 1000 شہر اے تے انہاں نو دنیا دے 500 تے 500 1000 شہر دتے تیرے گناہگاراں نو جنت دے 1000 شہر نصیب فرما یار سوچ تے صحیح حضرت شمعون علیہ السلام اللہ دے ولی نے 1000 مہینہ انہوں نے دین روزہ رکھا روزہ رکھ کے جہاد کیتا کل سوچنا نہیں پتہ چلا بھئی روزے دا تعلق موٹے جسم نال نہیں روزے دا تعلق 18 20 25 سال دی جوانی نال نہیں روزے دا تعلق موٹاپے نال نہیں روزے دا تعلق بندے دے ایمان نال ہونا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے تے روزہ توڑ چاڑ نہیں دینے تے ہٹا کٹا جوان ہوئے تے روزے دے میں قریب ہی نہیں بنجے جی سارا دن میں کیویں گزارا تے روزے دا تعلق جسم نال اللہ نے نہیں رکھیا روزے دا تعلق اللہ نے ایمان نال رکھیا ہے اور روزے وہ رکھے گا جن وچ ایمان دی ردی ہوندی ہے ردی جڑا ایمان تو ویلا ہوے اللہ نے کسوٹی بنا دیتی روزے نہیں رکھدا اوے روزہ تو خالی ہے تے سمجھ لے ایمان تو خالی ہو چکا ہے اے داڑھی پہ ایمان نہیں رکھیا اے کیا ہے لمبے لمبے چپن دا ایمان نہیں رکھیا ایمان اللہ نے روزہ کے اندر رکھ چھوڑیا اگر پورے روزے رکھ کے بیٹھے تو خوش ہو تیرا ایمان مکمل ہے تے نیت چکھائی تو روزہ تے پھر رو کہ تو ایمان تو ویلا ہو چکا ہے انہی میں تے سارے آدھے میں بڑا مومن ہوں بھاویں جو 18 جھگا نو بھال آئی کھڑا ہوئے وہ بھی آدھے میں مومن ہوں پھر بھاویں جو لوگوں نے کروڑوں روپے ہضم کر کے بیٹھا ہوئے وہی آدھے میں مومن ہوں ان آ کے اپنا فرق تو آپ کر تیرے اندر کتنا ایمان بچا حضرت شمعون علیہ 1000 مہینہ دنی روزہ رکھا روزہ رکھ کے تلوار چاہ کے جہاد پہ نکل گئے اسی دیادے آج روزہ نہ رکھے تو جو تھریشر آمنا ہے آج کڑک جمع کرنا روزہ کوئی نہیں اوہ روزہ رکھ کے ایمان نل جہاد دیتے نکل گئے پھر رات نو واپس آئے ساری رات اللہ دے حضور عبادت اس گزار چھوڑا ایک دن کافرہ نے پکڑ کے نا نک مبارک بھی کٹ چھوڑا بازو بھی کٹ چھوڑے لتوں بھی کٹ چھوڑیاں اکھاں بھی کٹ چھوڑیاں کن مبارک بھی کٹ چھوڑے لاش کا مسئلہ بنا کے تب بھی ریت کے ڈال دیتا گیا حضور نے جب اپنے صحابہ میں یہ گل سنائی نا کہ صحابہ نے جو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انیاں کتنیاں نیکیاں ہو سے 1000 مہینے دیا عبادتاں پھر قیام پھر روزے پھر ذکر و اذکار پھر جہاد پھر شہادت جب یہ گل کی تھی صحابہ نے اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرما دی اللہ فرمایا میرے یار کے امتیوں پریشان نہیں ہونا شمعون نو جڑی 1000 مہینے دیتے میں نے عبادت کا ثواب دیتا ہے تسی شب قدر والی ایک رات جاگو گے ادا ثواب ایک پاسے تھوڑی ایک رات کا ثواب میں اللہ ایک پاسے اس وجہ کو اس شب قدر بہت بڑی اللہ کی عبادت والی رات لیکن
حضرت جبریل امین نے حضور دی بارگاہ کی تھی، یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہگار معاف ہو جاندے نے، 6 لاکھ بندہ شامی تے وقت 6 لاکھ بندہ ہر لمحے دے اندر اللہ گناہگاراں نو بخش جاندا ہے، لیکن 4 بندہ دی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، 4 بندہ دی اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا حضرت جبریل امین نے عرض کی سونیا سب تو پہلا نشئی، نشہ کرن والا، شرابی، چرسی، بھنگی، افیون، پوڈر، یعنی کوئی بھی نشہ کرتا ہے، نشئی بندے دی اللہ اس رات عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس وجہ کو میرا ویر اگر چرس پیندا ہے، شراب پیندا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، شب قدر آمن تو پہلے سچی توبہ کر لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے سچی توبہ کر کے شب قدر کی رات تو مسجد ہی جائے گا۔ میرا یقین، میرا وجدان، میرا وثوق کہندا ہے جسے اور کی بخشش ہوگے نہ ہوگے، سچی توبہ کی وجہ کو اللہ تیری ضرور بخشے۔ اور فرمایا کیا ہے؟ پہلا بندہ ہو کہ جس نے کیا ہے شرابی بندے دی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا والدین دا نافرمان، جڑا والدین دا نافرمان ہے، ماں دا بے ادب ہے یا باپ دا بے ادب ہے یا نوحاں دا بے ادب ہے، اس وجہ کو شب قدر آمن کو پہلے ایک مرتبہ ماں دے قدم چوم لے، ایک مرتبہ باپ دی پیشانی چوم لے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، کعبۃ اللہ دے دروازے دیا 2 چوکھٹاں نے، ایک تلے والی چوکھٹ، ایک اتے والی چوکھٹ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا ماں دے قدم چومدا ہے سمجھو اس نے کعبۃ اللہ دی تلے والی چوکھٹ دا بوسہ لیا، اور جس نے باپ دی پیشانی چومی سمجھو اس اللہ کعبہ دی اتے والی چوکھٹ دا بوسہ لیا۔ اس وجہ کو والدین نو راضی کر لے۔ اور تیسرا وہ بندہ جڑا قاطع اور رحم ہوے، کہندے نال بھڑا ودے، کہندے نال لڑا ودے، کہندے نال بغض، کہندے نال دشمنی، اگر کسی نال لڑائی ہے، کسی نال تعلق خراب کیتی ودے، کسی نال لڑائی جھگڑا کیتی ودے، کسی نو ناراض کیتی ودے، تعلقات خراب کیتی ودے، فرمایا اس پاک رات نو اللہ قطع تعلق کرن والے بندے دی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس وجہ کو اس پاک رات نو یار کیوں ہوندے؟ وہ ایک سیاںا بندہ میں ملا، ٹائم تھوڑا چلو جلدی جلدی گل سنا چھوڑو، اس کہ شیرزمان صاحب سب تو گندا کام یا 2 نو لڑاونا، سب تو برا تے گندا کام ہے 2 نو لڑاونا۔ میں کہ کیوں؟ اس کہ تو یارا میں ہو گیا، تو ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، اس کہ لڑے سو 6 مہینے سال سارا لگ سی انہاں نو لڑیں دیاں کہ اللہ جلے توفیق دے سی 1 منٹ جو صلح کر کے وہ ہو گئے، ساری مہینہ دی سالہ دی محنت صدیہ نہ سکے۔ اس وجہ کو فرمایا کائنات دا گندا کم 2 نو لڑاونا ہے، اور پوری کائنات دا چنگا کم ہے 2 نو آپس وچ ملا دینا، دونوں آپس وچ ملا دینا۔ اوے تیرا پانی چڑھدا ہے، تیرا اگر اتنی کیا ہے طاقت ہے تو اس رات آمن کو پہلے 2 دی صلح کروا دے، ہو سکتا ہے تیری صلح کراون دی وجہ کو انہاں دی قبر بھی بن جائے، تیری قبر بھی بن جائے۔ اور فرمایا چوتھا بندہ جدی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، چوتھا بندہ ہوئے جدے دل وچ کسے دا بغض ہوئے۔ لڑائی اور چیز ہے، لڑویا تے نہ جڑا اندروں لڑا ودے اتو بھی نہیں بولدا، یہ لڑائی یہ جھگڑا، لیکن بغض اور چیز ہے، اتو آؤ جی السلام علیکم، آ میرا بھائی، میرا ویر، میرا چاچا، میرا ماما، اتو مٹھا ہوئے تے اندروں چھڑیاں لے کے کھڑا ہوئے، اس نو آخ دن بغض ہے، اس نو آخ دن بغض ہے۔ اتو تے کونے آتے ہاتھ رکھ کے ملے، اتو تے جی جی کرے، آج میرا چاچا جی تے دایا جی تے ماما جی تے دادا جی تے فلانا جی تے اتو آوے تے اٹھ کے ملے کہ اندر بغض دی باتی بھر کے کھڑا ہے، اندر میل نہ بھریا کھڑا ہے، کوئی موقع ملے اس منجا نہیں دیتا، سب مانگو بھانے 1000 سال بھی دودھ پلاؤ تے ٹائم مل گیا اس نے ڈھنگ ضرور مارنا۔ اس وجہ کو یہ دلوں سے بغض رکھنے والے
بندہ دی بھی اس رات اللہ مغفرت نہیں فرماتا دل نو ستھرا کر وہ جنہاں دے بغض نہیں ہٹا دے کیا پتہ کل مر جاویں کیا پتہ شب قدر نصیب ہی نہ ہوئے اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ ستھری ذات اپنے ستھرے مصطفیٰ دے ستھرے امتیاں دے ستھرے دلاں نو پسند فرماتا اس وجہ کو کیا ہے بغضیت وہ بھی ختم کر دے لڑائی بھی ختم کر دے شرابیت توبہ کر لے والدین نو منا لے پھر آج شب قدر اللہ کے گھر دے اندر تیرے آمن وچ دیر نہیں ہوے تیرے آمن وچ دیر ہوے گی اللہ دے معاف فرماون وچ کبھی دیر نہیں ہوے گی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم